بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلع النور المبين۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ جس کے فضل سے اور جس کی مدد سے ہم دروس سیرت کے اس سلسلے کو کامیابی کے ساتھ الحمدللہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ حضرات، کل کے درس میں مدینے کی زندگی میں، مدنی زندگی میں، مدنی دور میں منافقین کا کیا کردار رہا، منافقین کا کیا رول رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ساتھ کیا رویہ اور کیا سلوک اختیار کیا، اس پر روشنی ڈالی گئی تھی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی مدینے کی زندگی میں اہل کتاب کے ساتھ کیا رویہ اپنایا گیا، اہل کتاب کا کیا کردار رہا، اہل کتاب کا کیا رول رہا، خصوصاً یہودیوں کا مدینے کی زندگی میں کیا کردار رہا، کیا شرارتیں رہیں، پیارے نبی نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا۔ اور بنیادی طور پر ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ مدینے میں کرسچن نہیں رہتے تھے، کرسچن باہر رہتے تھے، لیکن مدینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی سے یہودی رہا کرتے تھے، یہودیوں کے کئی قبائل رہا کرتے تھے۔ مدینے کی زندگی میں یہودیوں کے کردار اور یہودیوں کے رول کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کی آمد سے پہلے، یا آپ کی ولادت اور پیدائش سے پہلے مدینے کے یہودیوں کو آخری نبی کا انتظار تھا۔ اسے کہ توریت کے اندر انہوں نے جو پیشین گوئی پڑھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہ آخری نبی آئیں گے، تو حالات
اور قرائن سے انہیں یقین ہو چکا تھا کہ آخری نبی کا زمانہ بہت قریب آ چکا ہے. وہ پورے انتظار میں تھے. ان کی نگاہیں ڈھونڈ رہی تھیں کہ آخری نبی کہاں آئے گا. ہوا یہ کہ مدینے میں جو اوس اور خزرج کے 2 قبیلے تھے ان سے ان کی جنگ ہوتی تھی. یہودیوں کی جنگ میں ہار جاتے تھے. جنگ میں جب ہار جاتے تو اوس اور خزرج کے لوگوں کو، مشرکین کو یہودی یہ دھمکی دیتے، ٹھیک ہے آج ہم ہار گئے، تم جیت گئے ہو، آخری نبی جس کا ذکر ہماری توریت میں آیا ہے اس کا زمانہ بہت نزدیک آ چکا ہے، اس آخری نبی کو آنے دو، ہم اس پر ایمان لائیں گے اور اس کے ساتھ مل کر تم سے بدلہ لیں گے، انتقام لیں گے، تمہارا قتل عام کریں گے. یہ دھمکی اوس اور خزرج کو دیتے تھے. لیکن اللہ اکبر، جب وہ آخری نبی آ گئے تو یہ یہودی تو ایمان نہیں لائے، سب سے پہلے کافر ہو گئے. اس لیے قرآن نے یہودیوں سے خطاب کر کے کہا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ اس نبی کی دعوت کا سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو تم، جبکہ تمہیں اس نبی کا انتظار تھا. اور سبحان اللہ، جس اوس اور خزرج کو یہ دھمکی دیتے تھے کہ آخری نبی جب آئے گا اس کے ساتھ مل کے ہم تمہارا قتل عام کریں گے، تو ان کی یہ دھمکی اوس اور خزرج کے لیے نبی کے تعارف کا ذریعہ بن گئی. اوس اور خزرج کے لوگ مسلمان ہو گئے، جن کو وہ دھمکی دیتے تھے وہ مسلمان ہو گئے اور یہ خود مسلمان نہ ہوئے. اور مسلمان نہیں ہونے کا سبب، مسلمان نہیں ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ آخری نبی، آخری رسول ہمارے خاندان سے، ہماری برادری سے، ہماری نسل سے آئے گا. ہوا ایسا نہیں. ہدایت، نبوت، رسالت یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے. یہ کوئی کسبی چیز نہیں کہ انسان چاہ کر اس کو حاصل کرے. اللہ تعالیٰ نے آخری نبی، آخری رسول یہودیوں کی نسل سے نہیں، یہودیوں کے خاندان سے نہیں، بنو اسحاق سے نہیں، بنو اسماعیل میں سے بھیج دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس لیے یہودی ایمان نہیں لائے. حضرات، پیارے نبی کا یہودیوں سے سب سے پہلے سامنا، کیونکہ مکے میں تو یہودی نہیں تھے، البتہ مدینے میں بیٹھ کے شرارتیں کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ مکے کے کافروں کو سکھا کے بھیجتے تھے، جاؤ محمد سے یہ پوچھو، وہ پوچھو، یہ سوال کرو، وہ سوال کرو، پوچھو کہ ذوالقرنین کون تھا، پوچھو کہ روح کیا چیز ہے، پوچھو کہ اصحاب کہف کون تھے. مدینے میں رہ کر سکھا کے بھیجتے تھے. مکے کے کافروں کو شرارتیں ہوتی تھیں. لیکن سب سے پہلے جو مقابلہ ہوا یہودیوں سے وہ اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے. مدینہ جب آئے تو آپ نے دیکھا کہ مدینے میں اوس اور خزرج کے مشرکین کے ساتھ ساتھ یہودیوں کی اچھی خاصی آبادی بسی ہوئی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو آپ نے یہ چاہا اور آپ نے یہ عملی اقدام اٹھایا، آپ نے یہودیوں کے ساتھ پرامن زندگی گزارنی چاہیے. آپ نے چاہا کہ خامخواہ ان سے لڑائی مول لینا، جنگ کا ماحول پیدا کر لینا یہ آپ کو پسند نہ تھا. آپ نے یہودیوں کے ساتھ مل بیٹھ کر یہ طے کیا کہ چلو تم اور ہم، مدینہ تمہارا بھی شہر ہے، ہمارا بھی شہر ہے، مدینے کی زندگی کو پرامن زندگی بناتے ہیں، مدینے کی زندگی کو پیسفل بناتے ہیں. مدینے کی حفاظت تم بھی کرو گے، ہم بھی کرو گے. مدینے کا دشمن تمہارا دشمن ہے، ہمارا دشمن ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جیسے ہم نے بتایا، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، آپ نے یہودیوں کے ساتھ باقاعدہ ایک معاہدہ کیا جسے سیرت کی کتابوں میں میثاق مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے. لیکن ان یہودیوں نے بعد کی زندگی میں اس معاہدے کا پاس و لحاظ نہیں رکھا، جیسا کہ ہم ابھی دیکھیں گے. جب موقع ملا انہوں نے غداری کی، جب موقع ملا انہوں نے عہد شکنی کی، تب پیارے نبی مجبور ہوئے ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے، جیسا کہ ہم دیکھیں گے. اور ہم آپ کو یہ بات بھی بتا دیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آغاز عہد مدنی میں، یعنی مدنی دور کی ابتدا میں، مدنی دور کے آغاز میں جب آپ نے یہودیوں کے ساتھ عہد و پیمان کیا تھا، آپ یہودیوں کو قریب کرنا چاہتے تھے
یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو حکم دیا مدینہ آنے کے بعد کہ اے پیغمبر نماز میں بیت المقدس کو قبلہ بنا لو جو اہل کتاب کا قبلہ ہے۔ پیارے نبی مدینہ آنے کے بعد تقریباً 16-17 مہینے بیت المقدس کو مسجد اقصیٰ کو قبلہ بنا کر نماز پڑھتے رہے جو کہ اہل کتاب کا قبلہ یہودیوں کا قبلہ ہے۔ لیکن جب یہودیوں کی شرارتیں بڑھتی گئیں تو پیارے نبی ایک تو تحویل قبلہ کا بھی حکم آ گیا۔ یہ حکم آیا 16-17 مہینے بعد کہ اے پیغمبر بیت المقدس کے بجائے اب خانہ کعبہ آپ کا قبلہ ہے، خانہ کعبہ کی جانب مڑ جائیے، فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ اور اس کے بعد سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی شرارتوں کو دیکھتے رہے اور یہودیوں کی شرارت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قدم ہر معاملے میں یہودیوں کی مخالفت کرنے کی ٹھان لی۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کتنی تعلیمات حدیثوں میں پیارے نبی نے محض اس لیے دی ہیں کہ یہودیوں کی مخالفت ہو۔ آپ نے کہا یہودی جوتا چپل پہن کے نماز نہیں پڑھتے، تم جوتا چپل پہن کے نماز پڑھو، ان کی مخالفت کرو اور ان کو جلاؤ۔ آپ نے کہا یہودی ان کے بال جب سفید ہو جاتے ہیں، داڑھی کے بال اور سر کے بال، یہودی اس کو رنگتے نہیں، تم ان کی مخالفت کرو اور اپنے بالوں کو خضاب لگاؤ۔ یہودی عاشورہ کا ایک روزہ رکھتے تھے، پیارے نبی نے کہا یہودیوں کی مخالفت کرو اور تم 2 روزے رکھو۔ اتنی مخالفت کی کہ مدینے کے ایک یہودی کو ایک مرتبہ کہنا پڑا کہ یہ شخص محمد ہر معاملے میں ہماری مخالفت کر کے رہتے ہیں، کسی معاملے میں ہماری مخالفت کیے بغیر نہیں رہ رہے، ہر معاملے میں جہاں ہم کچھ کر رہے ہیں ہماری مخالفت کر رہے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ہماری عبادات، ہمارے طور طریقوں، ہماری تہذیب، ہمارے کلچر میں ایک ایسی انفرادیت عطا کی کہ جس میں یہودیوں سے مشابہت نہ ہونے پائے، اور آپ نے یہ وعید بھی سنا دی کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے لباس پوشاک میں، تہذیب میں، کلچر میں، وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ حضرات مدینے میں بنیادی طور پر یہودیوں کے 3 قبیلے رہتے تھے۔ ایک بنو قینوقاع، ایک قبیلے کا نام تھا بنو قینوقاع، دوسرے قبیلے کا نام تھا بنو نذیر، اور تیسرے قبیلے کا نام تھا بنو قریظہ۔ آپ دیکھیں گے ان تینوں سے پیارے نبی نے عہد و پیمان کیا تھا، لیکن ان تینوں کی غداری، بدعہدی، عہد شکنی کی وجہ سے باری باری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جلا وطن کرتے گئے اور ان کا خاتمہ آپ نے کیا، یہاں تک کہ مدینے کو یہودیوں کے وجود سے پاک کر کے رکھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بالاختصار کیا شرارتیں انہوں نے کی؟ سب سے پہلی شرارت بنو قینوقاع نے کی، یہ یہودیوں کا ایک قبیلہ، وہ بھی کب؟ سن 2 ہجری میں۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے معاہدہ کر کے 1.5 سال بھی نہیں ہوا، بنو قینوقاع کے یہودیوں نے ایک بہت بڑی شرارت کر دی سن 2 ہجری میں، ہجرت کے دوسرے سال، اور اس کا انجام انہیں بھگتنا پڑا۔ کیا کیا انہوں نے؟ ایک مسلمان عورت، باحیا عورت، پردہ دار عورت یہودیوں کے مارکیٹ میں گئی۔ مدینے میں یہودیوں کا مارکیٹ تھا، بہت سارے کاروبار یہودیوں کے قبضے میں تھے مدینے میں۔ اس مسلمان عورت کو کے ساتھ انہوں نے یہ سازش رچی کہ ایک یہودی نے اس مسلمان عورت کے کپڑے کو زمین سے کسی چیز سے باندھ دیا، اس طرح کہ اس کو خبر نہ تھی۔ جیسے ہی وہ بیچاری بیٹھی ہوئی خاتون اٹھی پوری تیزی سے تو اس کا کپڑا کھل گیا اور نعوذ باللہ وہ برہنہ ہو گئی۔ ایک صحابی وہی موجود تھے، غصہ آیا، ان کی ایمانی غیرت جاگی، انہوں نے اس یہودی کا قتل کر دیا جس یہودی نے کہ اس مسلمان عورت کو کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا۔ غیرت ایک چیز ہوتی ہے۔ اور جیسے اس صحابی نے اس یہودی کا قتل کیا، یہودیوں نے مل کر ان صحابی کو شہید کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، فوراً آپ نے حملہ کیا، فوج کشی کی۔ بنو قینوقاع، اور ہم آپ کو بتا دیں تینوں قبیلے بنو قینوقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، ان تینوں کے مدینے میں بڑے مضبوط قلعے تھے، کئی قلعے تھے، ان کی آبادی مدینے کے کئی قلعوں میں بسی ہوئی تھی۔
پیارے نبی نے بنو قینقاع کا محاصرہ کیا، ان کے قلعوں کا، یہاں تک کہ وہ ہتھیار ڈالنے پہ تیار ہو گئے، اور اس طرح پیارے نبی نے ان کو مدینے سے جلا وطن کر دیا، کہا کہ تمہیں مدینے میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور ان کو مدینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین شام جسے سیریا کہا جاتا ہے ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کر دیا۔ اس طرح مدینے سے بنو قینقاع جو یہودیوں کا پہلا قبیلہ تھا اس کا خاتمہ ہوا محض ان کی شرارت کی وجہ سے، ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور ان کی بدعہدی کی وجہ سے۔ دوسرا قبیلہ بنو نذیر، انہوں نے اس سے بڑی شرارت کی، بنو نذیر نے اس سے بڑی شرارت کی۔ کیا کیا انہوں نے بنو نذیر کے یہودیوں نے؟ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ ہم نے سریہ بئر معونہ کے واقعات کی تفصیلات میں بیان کیا تھا کہ عمر بن امیہ الضمری جو وہاں سے بچ کر آنے میں کامیاب ہو گئے تھے، 70 صحابہ کو جو شہید کیا گیا تھا، اور راستے میں غلطی سے 2 کافروں کا ان سے قتل ہو گیا تھا، پہلے قتل کر دیا انہوں نے، اور بعد میں دیکھا کہ ان دونوں کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے امان نامہ ہے، بہت نادم ہوئے، پیارے نبی سے آ کے عرض کیا تو پیارے نبی نے ان دونوں کافر مقتولوں کی دیت ادا کی، اور دیت کے سلسلے میں بنو نذیر کے پاس گئے اللہ کے نبی، بنو نذیر کے یہودیوں کے پاس، کیونکہ دیت جیسا کہ میں بتایا ایک جان کی دیت 100 اونٹ ہوتی تھی، 100 اونٹ ایک جان کی دیت، اور کافر ہو تو 50 اونٹ۔ پیارے نبی نے بنو نذیر کے سے تعاون لینے کے لیے کہا کہ یہ 2 آدمیوں کی دیت ادا کرنی ہے، اور چونکہ ہمارے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے، چلو اس دیت کی ادائیگی میں تم بھی مدد کرو۔ دیت کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے گئے تو ان یہودیوں کو شرارت سوجی۔ کیا شرارت سوجی؟ انہوں نے نعوذ باللہ بدترین سازش کی، اور سازش یہ کی کہ پیارے نبی جس دیوار کے پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یہ پلاننگ کی کہ دیوار کے اوپر سے ایک چٹان، ایک پتھر بڑا گرا دیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیں گے۔ وہ پلاننگ ہو رہی تھی، پیارے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، آسمان سے جبریل امین تشریف لائے، اور تشریف لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کی سازش کی خبر دے دی۔ پیارے نبی فوراً وہاں سے اٹھ گئے اور تیاری کر کے فوج لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کا محاصرہ کر لیا، ان کے قلعوں کو چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا۔ کئی دن بنو نذیر گھرے رہے، آخر مجبور ہو کر انہوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے۔ شرط یہ طے پائی کہ بنو نذیر اپنے قلعے چھوڑ کر، اپنا مال چھوڑ کر، اپنی دولت چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر مدینے سے نکل جائیں گے۔ چنانچہ بنو نذیر کے یہودی اس وقت مدینہ چھوڑ کر خیبر چلے گئے، کچھ لوگ شام چلے گئے۔ اس طرح ان کی شرارت کی وجہ سے، ان کی بدعہدی کی وجہ سے مدینے سے ایک اور یہودی قبیلہ بنو نذیر پاک ہوا۔ اب لے دے کہ صرف مدینے میں ایک یہودی قبیلہ رہ گیا تھا، اور وہ بنو قریظہ۔ اور بنو قریظہ کی جو شرارت تھی وہ تو ہم بتا چکے، غزوہ احزاب میں، غزوہ خندق میں، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ 10,000 کی فوج جو مشرکین کی جانب سے آئی ہوئی تھی اس کے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، تو این مقابلے کے وقت بنو قریظہ کے یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ عہد شکنی کر دی تھی، غداری کر دی تھی، اور اس وقت مسلمان یوں کہیے کہ چکی کے 2 پاٹوں کے درمیان آ گئے تھے۔ آگے دیکھو تو 10,000 مشرکین، پیچھے دیکھو تو بنو قریظہ کے یہودی، ان کا مقابلہ کیا جائے یا پیچھے جو یہودی ان کا مقابلہ کیا جائے، بڑا نازک وقت تھا۔ قرآن مجید نے وہ منظر کشی کی، اذ جاؤوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون۔ بہرحال ہم نے تفصیلات بیان کی ہیں۔ غزوہ احزاب ختم ہوئی، 10,000 کی فوج مشرکین کی چلی گئی، مسلمان مدینے کو لوٹے، پیارے نبی مدینے کو لوٹے، اور پیارے نبی ابھی اپنے ہتھیار اتار کے غسل کرنے جا رہے تھے کہ جبریل امین تشریف لائے۔ جبریل امین نے تشریف لا کے کہا، اے محمد تم لوگوں نے ہتھیار اتار دیے جبکہ ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے ہیں، اللہ کا حکم ہے کہ ابھی نکلنا ہے اور اسی حالت میں بنو قریظہ پہ حملہ کرنا ہے۔
جنہوں نے ایسی نازک گھڑی میں تمہارے ساتھ عہد شکنی کی، غداری کی، تم سے کیے ہوئے وعدے کو توڑا، انہیں ان کے انجام سے دوچار کرنا ہے، ابھی نکلو۔ پیارے نبی نے صحابہ کو حکم دیا اور سارے صحابہ بنو قریظہ کے جو قلعے تھے، بنو قریظہ کے قلعوں کی جانب سارے صحابہ نکل گئے۔ جاتے ہوئے پیارے نبی نے صحابہ سے کہا تھا، کہا کہ دیکھو بنو قریظہ میں جا رہے ہو، یاد رکھو لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ۔ آپ نے کہا کہ آج عصر کی نماز بنو قریظہ ہی میں پڑھنا۔ صحابہ سے کیا کہا آپ نے؟ آج کی تمہاری عصر کی نماز بنو قریظہ میں ہونی چاہیے۔ اب صحابہ جا رہے ہیں، ذرا کئی کلومیٹر دور تھا بنو قریظہ کے قلعے، تو ہوا یہ کہ سورج ڈوبنے لگا اور ابھی صحابہ بنو قریظہ کو نہیں پہنچے ہیں۔ سورج ڈوب گیا تو عصر کی نماز کا وقت نکل گیا۔ اب پیارے نبی کا حکم یہ ہے کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کے پڑھنا ہے۔ اب سورج ڈوب رہا ہے، صحابہ بنو قریظہ کو نہیں پہنچے، اختلاف ہو گیا صحابہ میں، اختلاف ہو گیا۔ کہا کہ بعضوں نے کہا کہ بھائی آج سورج ڈوب جائے صحیح، چونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنا، ہم بنو قریظہ ہی میں جا کے پڑھیں گے۔ انہوں نے نماز نہیں پڑھی، سورج ڈوب رہا ہے، ڈوب جانے دیا، بنو قریظہ پہنچ کر مغرب کے وقت عصر کی نماز ادا کی۔ صحابہ کی ایک جماعت، ایک گروپ نے کہا دیکھیے اللہ کے نبی کے فرمانے کا مطلب یہ تھا، مقصد یہ تھا کہ ہم عصر تک بنو قریظہ کو پہنچ جائیں، سورج ڈوبنے سے پہلے بنو قریظہ کو پہنچ جائیں، چونکہ نہیں پہنچے ہیں، اب نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، اب ہم راستے ہی میں پڑھ لیں گے۔ کچھ صحابہ نے راستے ہی میں سورج ڈوبنے سے پہلے نماز پڑھ لی۔ پیارے نبی کو پتا چلا، پیارے نبی نے نہ ان کو برا کہا نہ ان کو برا کہا، نہ ان کو غلط کہا نہ ان کو غلط کہا۔ تو مسائل میں جو اختلاف ہوتا ہے دو طرح کا، ایک ہے میں بھی نبی کی سنت کو فالو کرنے کی جستجو کر رہا ہوں اور آپ بھی نبی کی سنت کو فالو کرنے کی جستجو کر رہے ہیں، اختلاف ہو جائے۔ جیسے خود سلفی علماء میں نماز کے بعد رکوع کے بعد ہاتھ رکھنا ہے کہ نہیں؟ جی شیخ بن باز، شیخ عثیمین کہتے ہیں رکھنا ہے، علامہ البانی کہتے ہیں نہیں رکھنا ہے۔ دونوں کی جستجو اتباع سنت، یہاں ایک دوسرے کی تقلید نہیں ہونی چاہیے، ایک دوسرے کی تجہیل نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں ایسا اختلاف کہ قول رسول، فعل رسول، سنت رسول کے مقابلے میں کسی امام کے عمل کو لا رہا ہوں، جی کسی امام کی قول کو لا رہا ہوں، یہ اختلاف مذموم ہے۔ اس لیے کہ یہاں ایک شخص سنت رسول کی پیروی کرنا چاہ رہا ہے اور دوسرا جو امام کی اندھی تقلید کرنا چاہ رہا ہے، اس اختلاف کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، اس اختلاف کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں دونوں صحابہ کا مقصد نبی کی سنت کو سمجھنا، نبی کی سنت کو فالو کرنا، اسی لیے پیارے نبی نے نہ ان کو برا کہا نہ ان کو برا کہا۔ تو بہرحال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بنو قریظہ پہنچے۔ بنو قریظہ پہنچ کر ان کے بھی کئی قلعے تھے، ان کے قلعوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا، محاصرہ کر لیا۔ جب محاصرہ کر لیا گیا چاروں طرف سے تو بنو قریظہ کے یہودیوں نے دیکھا اب کوئی چارہ نہیں ہتھیار ڈالنے کے سوا، انہوں نے اللہ کے نبی سے ایک ریکویسٹ کی کہ ہم کوئی بھی ڈیسیشن لینے سے پہلے ہم مشورہ کر لینا چاہتے ہیں، مسلمانوں میں سے ہمارے دوست ابو لبابہ ہیں، ذرا ابو لبابہ کو بھیج دیجئے۔ صحابی رسول ابو لبابہ رضی اللہ عنہ گئے اور یہودیوں نے ان سے پوچھا کہ اللہ کے نبی ہمارے بارے میں کیا ارادہ رکھتے ہیں، کیا فیصلہ کریں گے؟ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے اشارہ کر دیا اس طرح سے، سمجھتے ہیں کہ نہیں، کہ اللہ کے نبی کا فیصلہ یہ ہے تم سب کو ختم کریں گے آج، حالانکہ ان کو یہ کہنے کا پرمیشن نہیں تھا، اجازت نہیں تھی کہ نبی کے فیصلے سے ان کو آگاہ کرائیں۔ بہرحال انسان تھے، بشر تھے، جی سہو ہو گیا، بھول ہو گئی رضی اللہ عنہ ارضا۔ لیکن جیسے ہی باہر نکلے یہودیوں کے پاس سے اتنے نادم ہوئے، اتنے پشیمان ہوئے، سیدھے گئے جا کر اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ لیا، ایک رسی لی اور رسی لے کر مسجد نبوی کے ستون سے باندھ لیا، کہا کہ جب تک اللہ کے نبی خود آ کر اپنے دست مبارک سے مجھے نہیں کھولیں گے میں اسی طرح سے ایک مجرم کے حصے سے بندھا رہوں گا۔ صحابہ کی یہی خصوصیت تھی، اللہ اکبر، بشری تقاضے ان پہ غالب آتے تھے
انسان ہونے کے ناطے کبھی کبھی بھول ہو جاتی تھی، لیکن کتنا جلد وہ لوٹ کر آتے تھے، کتنا جلد وہ توبہ کرتے تھے، کتنا جلد وہ نادم ہوتے تھے، کتنا جلد وہ شرمندہ ہوتے تھے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ اللہ کے متقی بندوں کی پہچان یہ ہے کہ جب کبھی شیطان کے راستے پہ چل پڑتے ہیں فوراً اللہ کی عذاب کو یاد کر لیتے ہیں، اللہ کی عظمت کو یاد کر لیتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اور بصیرت انہیں حاصل ہو جاتی ہے، جو بصیرت گناہ کی سمت انہیں بڑھنے سے روک دیتی ہے۔ تو ابو لبابہ نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ لیا، کہا کہ جب تک پیارے نبی کو خود آ کر اپنے دست مبارک سے میری رسیاں نہیں کھولیں گے، آج ابو لبابہ ایک مجرم قیدی کی حیثیت سے اسی طرح بندہ رہے گا۔ چنانچہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اپنے دست مبارک سے ان کی رسیاں کھولنی پڑی، صلوات اللہ وسلم علیہ۔ ہوا یہ بہرحال محاصرہ جاری تھا بنو قریظہ کا چاروں طرف سے۔ بنو قریظہ نے آخری میں یہ کہا کہ ہم ایک شرط پہ ہتھیار ڈالتے ہیں۔ کہا کیا شرط؟ کہ سعد بن معاذ ہمارے حق میں جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ ہمیں منظور ہے۔ سعد بن معاذ کے وہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، یہودیوں سے اچھے تعلقات تھے، یہودیوں سے ان کے اچھے تعلقات تھے۔ بنو قریظہ کے یہودیوں نے کہا سعد بن معاذ وہ سمجھ رہے تھے کہ سعد بن معاذ دوستی میں ذرا نرم فیصلہ کر دیں گے، اس نے کہا کہ سعد بن معاذ ہمارے حق میں جو فیصلہ کریں وہ منظور ہے، ان کے فیصلے پہ ہم ہتھیار ڈالتے ہیں۔ اور سعد بن معاذ اس وقت نہیں تھے فوج میں، کیونکہ غزوہ خندق میں ان کو زخم آیا تھا اور مسجد نبوی میں ایک ٹینٹ لگا کر پیارے نبی نے ان کو وہاں چھوڑ رکھا تھا۔ یہودیوں کی یہ کہنے پر سعد بن معاذ کو بلایا گیا، وہ آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا آگے بڑھ کے ان کا استقبال کرو، اٹھو تمہارے سردار آ رہے ہیں۔ انصار سے کہا تمہارے سردار آ رہے ہیں، قوموا الی سیدکم، اٹھو تمہارے سردار کے جانب استقبال کرو۔ ان کا استقبال ہوا۔ اب سعد بن معاذ نے فیصلہ کیا، کہا کہ اللہ کے نبی میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان یہودیوں میں سے جو بھی بالغ ہیں، بلوغت کو پہنچے ہوئے ہیں، مرد ان کے سارے قتل کر دیے جائیں، اور ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو غلام بنا لیا جائے۔ پیارے نبی نے کہا کہ اے سعد تم نے بالکل فیصلہ الہی کے مطابق فیصلہ دیا ہے، اللہ کی قضا کے مطابق تم نے فیصلہ دیا ہے۔ اللہ کا فیصلہ بھی بالکل یہی تھا۔ یہودیوں کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ سعد بن معاذ اتنا خطرناک ڈیسیشن لیں گے۔ اور ہم آپ کو بتا دیں اس دن 400 یہودی مارے گئے۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ بات بھی، پورے عہد نبوت میں اللہ کے نبی کے زمانے میں 80 سے زائد جنگیں ہوئیں، اور 80 سے زائد جنگوں میں دونوں طرف سے مسلمان جو شہید ہوئے، کافر جو مارے گئے، یہودی جو مارے گئے، کل ملا کر 1100 سے زائد تعداد نہیں ہوئی، 1000 کچھ دونوں طرف کے جو شہداء اور مقتولین ہیں، اس میں سے 400 جو ہے بنو قریظہ کے۔ سوچو کتنا پرامن انقلاب اللہ کے نبی لائے۔ انشاءاللہ صلح حدیبیہ پہ ہم بحث کریں گے، تو انشاءاللہ کل صلح حدیبیہ پہ ہماری گفتگو آئے گی، تو اس پر ہم تفصیل سے اس ناحیے سے روشنی ڈالیں گے۔ 400 یہودی مارے گئے، اور ہم آپ کو بتائیں اتنا سخت فیصلہ کیوں کیا گیا ان کے حق میں؟ اتنا سخت فیصلہ اس لیے کیا گیا ان کے حق میں کہ ان کی شرارت بھی اتنی عظیم تھی۔ پیارے نبی کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ایک ایسے وقت میں انہوں نے غداری کی تھی جب پہلے سے 10,000 کی تعداد میں مشرکین کی فوج آئی ہوئی ہے، اور 10,000 کے مقابلے میں مسلمان کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ خود ناقابل تسخیر فوج تھی۔ ایسے موقع پہ انہوں نے غداری کی تھی، اتنا بڑا جرم تھا، اور اس جرم کی سزا یہی ہونی چاہیے تھی، اور وہ سزا دی گئی۔ 400 یہودی اس دن مارے گئے۔ اس طرح دیکھو مدینہ یہودیوں سے پاک ہو گیا، مدینہ پوری طرح سے پاک ہو گیا۔ اچھا، اب یہودی جا کے بسے تھے خیبر میں، مدینے سے جن یہودیوں کو نکالا گیا تھا وہ جا کے بسے تھے خیبر میں۔ خیبر میں بھی چپ نہیں بیٹھے، وہاں جا کر وہاں بیٹھ کے شرارتیں کر رہے تھے، مشرکین کو مسلمانوں کے خلاف اکسا رہے تھے۔ تو پیارے نبی نے چاہا کہ وہاں بھی جا کے ان کی خبر لینی چاہیے، تو سن 7 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد غزوہ خیبر پیش آیا، جب پیارے نبی نے خیبر میں بیٹھ کے شرارت کرنے والے یہودیوں پہ حملہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ نے ان پہ حملہ کیا، اور وہاں بھی
قلعوں میں محصور تھے، آپ نے ان کے قلعوں کو جو ہے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کئی قلعے تو پہلے فتح ہو گئے الحمدللہ۔ ایک قلعہ تھا حصن ناعم نام کا جو فتح نہیں ہو رہا تھا، کئی مرتبہ کوشش ہوئی لیکن قلعہ فتح نہیں ہوا۔ تو ایک شام پیارے نبی نے وہ مشہور حدیث ارشاد فرمائی تھی، غداً لأعطی الرأیۃ رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کل صبح میں اسلامی فوج کا جھنڈا ایک ایسی شخصیت کے حوالے کر رہا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتی ہے، اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے سچی محبت کرتے ہیں۔ وہ رات صحابہ کہتے ہیں پوری رات ہم میں سے کسی کو نیند نہیں آئی صبح کے انتظار میں۔ اور اس انتظار میں وہ کون خوش نصیب انسان ہے جس کے حق میں پیارے نبی نے اتنی بڑی بشارت سنا دی کہ اس کی اللہ اور اس کے رسول سے محبت سچی ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں، اور سوچو بہت بڑی بات، کوئی نہیں سویا، حالانکہ یہ کون ہے؟ دن بھر جنگ کر کے تھکے ہوئے صحابہ ہیں۔ یہ کسان بغیچے میں محنت کر کے آتا ہے تو کتنا تھکا رہتا ہے جی، بستر ملتا ہی سو جاتا ہے۔ دن بھر جنگ کر کے تھکے ہوئے صحابہ، لیکن جب یہ بشارت سن لی ان کی نیندیں اڑ گئیں اس انتظار میں کہ وہ کون خوش نصیب ہوگا کہ کل صبح نبی کی زبانی جس کا نام آئے گا۔ حضرت عمر تو یہاں تک کہتے ہیں زندگی میں کبھی عہدے کی تمنا نہیں کی میں نے، اگر زندگی میں کبھی عہدے کی تمنا کی تو وہ رات تھی، کیونکہ جھنڈا دینے کا مطلب کمانڈر بنانا، عہدہ ہے وہ ایک۔ میں چاہ رہا تھا کہ وہ خوش نصیب میں رہوں کہ پیارے نبی صبح ہو تو کہیں کہ عمر کہاں ہے، لیکن یہ اعزاز آج کی صبح علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے حق میں گیا۔ جب صبح ہونے کے بعد پیارے نبی نے پوچھا این علی کہاں ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ انہیں آشوب چشم لاحق ہے، ان کی آنکھیں بیمار ہیں۔ تو پیارے نبی نے بلایا اور اپنا لعاب مبارک نکال کے ان کی آنکھوں میں لگایا، ایسے درست ہو گئیں جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اسلامی فوج کا جھنڈا تھما کے کہا جاؤ حملہ کرو، اور حملہ کرنے سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا۔ اور اس وقت وہ آپ نے مشہور جملہ ارشاد فرمایا تھا، فواللہ لأن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، کہ اللہ کی قسم تمہارے ذریعے سے ایک شخص کو ہدایت مل جائے یہ کئی سرخ اونٹوں سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت علی گئے تھے اور پیشن گوئی کے مطابق وہ قلعہ فتح ہوا تھا۔ حضرات خیبر پوری طرح سے فتح ہو گیا، خیبر کے یہودی بھی سرنڈر ہو گئے، اور پیارے نبی نے ان کو بھی جلا وطن کرنا چاہا، خیبر سے بھی نکالنا چاہا، لیکن انہوں نے پیارے نبی سے ایک ریکویسٹ کی۔ یہودیوں نے کیا کہا کہ محمد دیکھیے یہ جو زمین ہے اس زمین کی خاصیت کو ہم بہتر جانتے ہیں، یہاں زراعت کیسے کرنا کیا کرنا ہم اچھی طرح جانتے ہیں، ہم آپ سے ایک درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں رہنے دیجیے۔ آپ سال بھر جو فصلیں زمین سے جو پیداوار آتی ہے اس کا آدھا حصہ ہم آپ کو دے دیا کریں گے سالانہ۔ چنانچہ اس شرط پر پیارے نبی نے ان کو خیبر میں رہنے دیا کہ وہاں کی پیداوار جو سال بھر ہوتی تھی اس کا آدھا حصہ مدینے کو آیا کرتا تھا، اور ہر سال آپ مشہور صحابی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو بھیجتے تھے، پورے خیبر کے باغیچوں میں گھوم کر وہ اندازہ لگاتے تھے کہ پیداوار کتنی ہے، اور بہت صحیح اندازہ لگاتے۔ دیکھو کھڑی ہوئی فصل جو درختوں میں لگی ہوئی ہے اس کو دیکھ کے اندازہ لگانا بہت مشکل کام ہے، اور عبداللہ بن رواحہ بڑے ماہر خراز تھے، پورے باغیچوں میں گھوم کے کہتے تھے کہ پیداوار اتنے کلو ہے، اتنے ہزار کلو، اتنے فلاں، اور ان کی اندازے کے مطابق اس میں سے آدھی پیداوار مسلمانوں کو دے دی جاتی۔ حضرات خیبر کی جنگ اس وقت ایک تاریخی واقعہ بھی پیش آیا کہ خیبر فتح ہوا ادھر، اور اسی دن حبشہ میں مکی زندگی میں جو صحابہ حبشہ کو گئے تھے وہ صحابہ جعفر بن ابی طالب کی قیادت میں واپس آئے، پیارے نبی سے ملاقات کیے خیبر کی فتح کے دن۔ اس دن پیارے نبی کو اتنی خوشی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ خیبر کی فتح سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے یا میرے چچا زاد بھائی جعفر بن ابی طالب کی آمد سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ بہت خوشی ہوئی آپ سب کو۔ اور خیبر کے دن ہی گدھے کا گوشت حرام ہوا تھا، اس دن تک گدھے کا گوشت مسلمان کھا رہے تھے، بلکہ خود خیبر جب فتح ہوا یہودیوں کے کافی گدھے مسلمانوں کو ملے، صحابہ نے گدھے ذبح کیے، ذبح کر کے پکا رہے تھے ہانڈیوں میں، سمجھ رہے کہ نہیں؟ پیارے نبی نے پوچھا علی ای شیء توقدون، کیا بنا رہے ہو، کیا پکا رہے ہو؟
صحابہ نے کہا گدھے کا گوشت بن رہا ہے۔ پیارے نبی نے کہا اللہ تعالیٰ نے اب گدھے کے گوشت کو قیامت تک کے لیے حرام کر دیا ہے، بہا دو ان برتنوں کو۔ سارے صحابہ نے اپنے برتن بہا دیے تھے۔ خیبر کے دن گدھے کا گوشت ہمیشہ کے لیے حرام کیا گیا، ورنہ اس سے پہلے عرب کے لوگ باقاعدہ گدھے کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ حضرات اس سے ہٹ کر بھی یہودیوں کی بہت ساری شرارتیں تھیں مدینے میں۔ ایک تو سود خور قوم تھی، مدینے میں پورا سودی نظام چلا رہے تھے یہودی، سود پہ بڑی بڑی رقمیں دے کر اوس اور خزرج کے کافروں کو انہوں نے غلام بنا رکھا تھا۔ اور قرآن مجید کہتا ہے اکالون للسحت، یہ قوم سود خور قوم ہے۔ اکال صیغہ مبالغہ عربی زبان میں بہت زیادہ کھانے والے، اکال کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ کھانے، اکالون للسحت، یہ بہت زیادہ سود کھانے والی قوم ہے۔ اور ان کی تاریخ پوری بتاتی، آج بھی دنیا کے سودی نظام کو یہی قوم چلاتی ہے، دنیا کا پورا معاشی نظام اسی قوم کے ہاتھ میں ہے، پوری دنیا کو اس قوم نے سودی نظام میں جوڑ رکھا ہے۔ سود کی لعنت اور سودی نظام چلانا، سودی کاروبار چلانا، غریبوں کا خون چوسنا، یہ قوم یہود کی علامت رہی ہے، اور آج تک یہ قوم سودی نظام کو چلا رہی ہے اور دنیا کے غریبوں کا خون چوس رہی ہے۔ حضرات عہد مدنی میں ایک شرارت یہودیوں نے یہ بھی کی تھی کہ پیارے نبی کو یہودیوں نے زہر دیا تھا۔ خیبر فتح ہونے کے بعد خیبر ہی کی ایک یہودی عورت جس کا نام تھا زینب بنت الحارث، اس نے گوشت میں، بکرے کا گوشت، اس کو معلوم تھا کہ پیارے نبی کو بکرے میں جو ہاتھ آتا ہے، ہاتھ کا گوشت بہت پسند تھا اللہ کے نبی کو، اس نے باقاعدہ ایک بکرا ذبح کر کے اس کا جو ہاتھ ہے اس میں خوب زہر ملا کر پیارے نبی کے آگے پیش کر دیا۔ پیارے نبی اپنے ایک اور صحابی بشر بن برا بن معرور رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیارے نبی نے وہ گوشت کھا لیا۔ پیارے نبی نے جیسے ہی منہ میں وہ گوشت رکھا فوراً آپ نے تھوک دیا اور آپ نے کہا کہ اس ہڈی نے اور اس گوشت نے مجھے خبر دی کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ وہ خاتون پکڑ کے لائی گئی۔ آپ نے کہا تم نے کیوں ایسا کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے اس لیے آپ کو زہر دیا ہے، میں یہ معلوم کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ سچے رسول ہیں کہ جھوٹے رسول۔ اگر آپ سچے ہیں تو آپ بچ جائیں گے، جھوٹے ہیں تو آپ کھا کے مر جائیں گے۔ پیارے نبی نے درگزر کر دیا، معاف کر دیا اس کو، لیکن اس زہر کے اثر سے آپ کے ساتھ جو صحابی گوشت کھائے تھے، جی ہاں بشر بن برا بن معرور، وہ شہید ہو گئے زہر کے اثر سے۔ تب اللہ کے نبی نے بدلہ لیتے ہوئے، قصاص لیتے ہوئے اس یہودن کو قتل کر دیا تھا قصاص میں۔ لیکن پیارے نبی کو اللہ نے بچا لیا، حفاظت کر لی، لیکن وفات کے وقت بھی، موت کے وقت بھی آپ فرما رہے تھے کہ وہ اس زہر کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت بھی محسوس کر رہے تھے، اس زہر کی تکلیف موت کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر رہے تھے۔ وفات کے وقت آپ نے فرمایا تھا وفات کے قریب کہ اس خیبر کے دن جو زہر دیا گیا تھا آج بھی میں اس کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ ایک شرارت یہ، اور ایک اور بدترین شرارت جو یہودیوں نے کی، وہ کیا ہے؟ جادو کیا۔ جادو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور یہودیوں کی تاریخ بتاتی ہے، تاریخ میں یہودیوں میں بڑے بڑے جادوگر پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے جادو سے بڑی دلچسپی لی۔ قرآن نے کہا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کہ یہودیوں نے آسمانی وحی کو پس پشت ڈال کر جادو کی کتابوں کے پیچھے پڑ گئے۔ سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو سیکھنے سکھانے کا رواج یہودیوں میں بہت عام ہو گیا، اور عہد مدنی میں مدینے میں بڑے بڑے جادوگر یہودی تھے۔ چنانچہ یہودیوں میں سے ایک یہودی جادوگر جس کا نام لبید بن عاصم تھا، اس نے پیارے نبی کے کچھ بال حاصل کر لیے، بال حاصل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بدترین جادو کیا اس نے، نعوذ باللہ۔ اور اس جادو کا اثر یہ ہوا اللہ نے نبی کی حفاظت کی۔ اس جادو کی وجہ سے بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ذرا نسیان طاری ہوتا تھا، ہوتا تھا، آپ ذرا بھولتے تھے، یہ کام جو نہیں کرے ہوتے آپ کو یوں لگتا کہ جیسے آپ کر چکے ہیں۔ اور ہم آپ کو بتا دیں
کہ یہ بھول، یہ نسیان صرف دنیاوی معاملات میں، دینی معاملات میں کبھی بھولے نہیں آپ۔ جادو کی وجہ سے کبھی حلال کو حرام نہیں بتایا، حرام کو حلال نہیں بتایا، جادو کی وجہ سے جائز کو ناجائز نہیں بتایا اور ناجائز کو جائز نہیں بتایا۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جادو کا اثر محمد ابن عبداللہ پر ہوا، محمد الرسول اللہ پہ نہیں ہوا۔ جادو کا اثر عبداللہ کے بیٹے محمد پر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کے رسول محمد پر نہیں ہوا صلوات اللہ وسلم علیہ۔ گویا جادو ہوا یہ بتانے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں، آپ بھی انسان ہیں۔ حالانکہ وہ جادو اتنا خطرناک تھا، نبی کی جگہ کوئی دوسرا انسان ہوتا تو شاید ختم ہو گیا ہوتا۔ پیارے نبی بہت نسیان طاری ہونے لگا تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میرے پاس تھے، میرے حجرے میں تھے، میرے گھر میں تھے، تو پیارے نبی نے ایک رات بڑی لمبی دعا کی، دعا ختم ہی نہیں ہو رہی ہے، بڑی لمبی دعا کی، کیونکہ آپ محسوس کر رہے تھے وہ جو بار بار بھول طاری ہو رہی، نسیان طاری ہو۔ جادو کی علامتوں میں سے ہے کہ انسان بار بار بھولے، نسیان طاری ہو۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں بہت لمبی دعا کی، بہت لمبی دعا کی، روتے رہے، دعا کرتے رہے، اتنے میں فرشتے آ گئے، فرشتے آ گئے آپ کے پاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، دو فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک فرشتے نے پوچھا کیا ہوا ہے ان صاحب کو؟ دوسرے فرشتے نے کہا مطبوب، کہ جادو ہوا ہے۔ ایک فرشتے نے کہا من طبعو، کس نے جادو کیا ہے؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا لبید بن عاصم یہودی نے جادو کیا ہے۔ پہلے فرشتے نے سوال کیا کس چیز میں جادو کیا ہے؟ کہا کہ بالوں اور کنگھی میں جادو کیا ہے۔ پہلے فرشتے نے سوال کیا جادو کر کے کہاں ڈالا گیا ہے؟ کہا کہ بئر زروان نامی کنویں میں ڈالا گیا۔ ساری گفتگو پیارے نبی نے سن لی، اور اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے پھر سے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس نازل کی تھی۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، وہ کنواں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کر کے آپ کے بال اور کنگھی وغیرہ ڈالی گئی تھی، اتنا خطرناک جادو تھا کہ کنویں کا پانی اس کا رنگ ایسے بدل گیا تھا، اتنا گاڑھا ہو گیا تھا جیسے اگر آپ مہندی کلائیں تو کیسے ہوتا ہے، مہندی کلائیں پانی میں تو جو کلر ہوتا ہے کنویں کا پانی بالکل، یعنی اتنا خطرناک جادو تھا وہ۔ پیارے نبی نے وہ چیز منگوائی کنویں سے، اور بعد میں وہ کنواں بند کر دیا گیا، اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس 11 آیتیں، ایک ایک گھانٹی آپ کھولے جاتے تھے جو بالوں میں ڈالی گئی تھی گھانٹی، اور ایک ایک آیت پڑھے جاتے تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو کے شر سے حفاظت کی۔ تو عہد مدنی میں یہودیوں کی ایک شرارت یہ بھی تھی کہ انہوں نے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کرنے کی کوشش کی۔ اور حضرات قبول اسلام کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہودیوں میں قبول اسلام کی شرح بہت کم رہی، اور یہ ہم صرف عہد نبوت کی بات نہیں کریں، آج تک بھی آپ دیکھیں گے کرسچن کافی مسلمان ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی کرسچن بہت مسلمان ہوئے، لیکن یہودی بہت کم مسلمان ہوئے۔ سب سے نمایاں نام یہودیوں میں جو مسلمان ہوئے وہ یہودیوں کے اس دور کے بہت بڑے عالم عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا آتا ہے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں پیارے نبی نئے مدینہ آئے ہیں، سارے مدینے میں مدینے کے گھر گھر میں یہ خبر ہے کہ ایک نبی آئے، ایک رسول آئے ہیں۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں چونکہ بہت بڑے عالم تھے، جانتے تھے اور سچائی کو چاہنے والے صحابی تھے، کہتے ہیں میں نے کہا کہ دیکھتے ہیں یہ کون ہے نبی؟ کہتے ہیں دور سے میں نے اللہ کے نبی کو پہلی مرتبہ دیکھا، چہرے پہ نظر پڑی، میرے دل نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ چہرہ بتا رہا ہے، یہ نورانی چہرہ، یہ دمکتا چہرہ اور یہ چاند جیسا چہرہ، یہ سچے انسان کا ہی چہرہ ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں پھر میں نزدیک گیا، قریب گیا، تو اس وقت پیارے نبی کی جو پیاری تعلیمات تھیں ان کو سن کر میرا دل اور گھائل ہو گیا اور میں کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہوا۔ اس وقت آپ فرما رہے تھے یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ جب آپ یہ فرما رہے تھے کہ لوگوں سلام کو عام کرو،
رشتوں کو جوڑا کرو، دوسروں کو کھانا کھلایا کرو، راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میرے دل نے کہا یہ پیغمبر ہی کی تعلیمات ہو سکتی ہیں، مسلمان ہو گئے۔ اچھا، کلمہ پڑھنے کے بعد عبداللہ بن سلام کیا کرے؟ پیارے نبی سے کہا کہ لگنے دیکھیے یہودی آ رہے ہیں، میں دروازے کے پیچھے چھپ جاتا ہوں، ذرا پوچھئے میرے بارے میں کون ہوں۔ دروازے کے پیچھے چھپ گئے، یہودی آئے، پیارے نبی نے یہودیوں سے پوچھا عبداللہ بن سلام کے بارے میں کیا خیال ہے، کیسے انسان ہے وہ؟ یہودیوں نے کہا عبداللہ بن سلام، کہا خیرنا وابن خیرنا وابن خیرنا، عبداللہ بن سلام تو ہماری قوم اور ہمارے قبیلے کے سب سے افضل انسان ہیں، وہ نہیں، ان کے باپ بھی ویسے ہی فضیلت والے، ان کے دادا بھی ویسی فضیلت والے، بڑی فضیلت والا خاندان ہے ان کا۔ یہ کہنا تھا، عبداللہ بن سلام دروازے کے پیچھے سے نکل آئے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہودیوں کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی، اور 1 منٹ پہلے خیرنا وابن خیرنا وابن خیرنا کہنے والے یہودیوں نے کہا شرنا وابن شرنا وابن شرنا، ہم میں کا سب سے برا انسان ہے یہ بھی، ان کا باپ بھی، ان کا دادا بھی، ان کا خاندان بھی ایسا ہی تھا۔ یہودی مزاج اس کو کہتے ہیں، یہودی طبیعت اس کو کہتے ہیں جی۔ 1 منٹ پہلے جو خیر تھے ان میں، اسلام قبول کرنے کے ساتھ شر ہو گیا وہ۔ تو کرسچنوں کے مقابلے میں یہودیوں میں قبول اسلام کی شرح بہت کم ہے۔ ہاں کرسچنز، جیسا کہ میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں نہیں تھے کرسچن، مدینے کے باہر سے آتے تھے، اور الحمدللہ کرسچنوں میں نتیجہ بھی نکلا، رزلٹ بھی نکلا۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا لَتَجِدَنَّ شَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اے پیغمبر مسلمانوں کے لیے دشمنی کے اعتبار سے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں، پھر مشرکین ہیں، لیکن وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، ہاں مسلمانوں سے محبت، اپنائیت اور ہمدردی کے اعتبار سے دیکھو کرسچن زیادہ قریب ہیں مسلمانوں سے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اس لیے کہ ان میں عاجزی رکھنے والے، انکساری رکھنے والے راہب پائے جاتے ہیں، قسیس پائے جاتے ہیں۔ اور قرآن نے کہا ان میں سے جو مسلمان ہوئے تھے، کلمہ پڑھے تھے، ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کرسچنوں کی جو مسلمان ہوئے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ جب یہ اللہ کا کلام سنتے ہیں، جب یہ اللہ کا کلام سنتے ہیں، بے ساختہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں اصحمہ نجاشی کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ نجاشی جو حبشہ کے بادشاہ تھے اور قرآن سن کر حضرت جعفر کی زبانی مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے آنکھوں سے آنسو بہائے تھے۔ نجاشی نے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ کی آیت کا مصداق اصحمہ نجاشی جیسے عیسائیوں کو بتایا۔ ہاں اللہ کے نبی کے دور میں یہ بھی ہوا کہ بعض عیسائی ایسے بھی آئے جنہوں نے حق کو قبول نہیں کیا۔ چنانچہ سن 9 ہجری میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا۔ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں بحث کرنے لگا، مباحثہ کرنے لگا، عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کے سلسلے میں، ان کی الوہیت کے دعوے کرنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت بیان کی کہ وہ نہ معبود تھے، نہ وہ نہ اللہ کے بیٹے تھے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو آدم علیہ السلام جیسی، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں بغیر باپ کے پیدا کیا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی کم از کم ماں تو تھیں، آدم علیہ السلام کے نہ باپ نہ ماں۔ کہا کہ عیسیٰ کی حیثیت کو سمجھنا ہو تو آدم کو سامنے رکھو، عیسیٰ کی حیثیت تمہیں سمجھ میں آئے گی۔ لیکن وہ جو ہے کٹ حجتی کرنے لگے، تکرار کرنے لگے، تو آسمان سے وحی آ گئی ان عیسائیوں کو مباہلے کا چیلنج دیتے ہوئے، ان عیسائیوں کو مباہلے کا چیلنج دیتے ہوئے۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔
کہا کہ اے پیغمبر یہ نجران کے عیسائی جو آپ کی خدمت میں آئے بہت زیادہ حجت کریں، اگر چیلنج کرو ان سے مباہلے کا۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ حق اور باطل میں فیصلہ کرنے کا ایک انداز۔ ہم بھی نہیں مان رہے ہیں، سامنے والا بھی نہیں مان رہا، وہ کہہ رہا کہ میں حق پر ہوں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں۔ حق اور باطل میں فیصلہ کرنے کا ایک انداز ہے دونوں ایک دوسرے پہ لعنت کریں، اللہ سے دعا کریں اور اللہ سے یہ کہے کہ پروردگارہ ہم میں سے جو سچا ہے، جو جھوٹا ہے، اسے سچے کی زندگی میں غارت کر دے۔ ہم میں سے دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اسے سچے کی زندگی میں غارت کر دے۔ جیسا مباہلہ کہ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ کیا تھا۔ مباہلہ ہونے کے 1 سال بعد وہ شخص عبرتناک موت مرا، مرزا غلام احمد قادیانی، قادیان کا دجال جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ مباہلے کے بعد صرف 1 سال کے اندر وہ جو ہے بری موت مرا، اور آپ جانتے ہیں حمام کے اندر اس کی موت آئی تھی، اور ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد 40 سال زندہ رہے، الحمدللہ 40 سال۔ عیسائیوں سے وہی چیلنج کیا گیا کہ چلو فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، کہا کہ چلو میدان میں نکلو، ہم بھی تم بھی، ہماری بیویاں بھی تمہاری بیویاں بھی، ہمارے بچے بھی تمہارے بچے بھی، ثم نبتہل، پھر ہم گڑ گڑا کے اللہ سے کہیں گے فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور کہیں گے کہ پروردگارہ جھوٹوں پر تیری لعنت برسا۔ پیارے نبی نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد علی کو بلا لیا، فاطمہ کو بلا لیا، حسن کو بلا لیا، حسین کو بلا لیا رضی اللہ عنہم اجمعین مباہلہ کرنے کے لیے۔ عیسائی جانتے تھے کہ یہ سچے رسول ہیں، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، کہا محمد سے مباہلہ کریں گے تو فنا ہو جائیں گے ہم۔ انہوں نے کہا مباہلہ نہیں چاہیے، کہا کہ آپ جو ہم سے مطالبہ کریں گے ہم تیار ہیں۔ تو پیارے نبی نے کہا اگر اسلام قبول نہیں کرتے ہو، اپنے مذہب پہ قائم رہنا چاہتے ہو، تمہاری مرضی، بس جزیہ دے دینا۔ کہا چلو ہم جزیہ دیں گے۔ تو پیارے نبی نے ان کے ساتھ جزیہ وصول کرنے کے لیے مشہور صحابی ابو عبیدہ بن جراح کو بھیجا تھا، اور اسی وقت آپ نے یہ کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ اس امت کی امانت دار شخصیت کو بھیج رہا ہوں، امین هذه الامہ ابو عبیدہ ابن جراح، جزیہ وصول کرنے کے لیے ابو عبیدہ کو تمہارے ساتھ بھیجا۔ تو اس طرح کہنا یہ ہے کہ کرسچنز بعض ایسے بھی آئے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن عہد نبوت میں یہودیوں کے مقابلے میں کرسچنوں میں قبول اسلام کی شرح پائی گئی، اور آج تک بھی تاریخ وہی ہے، یہودیوں میں قبول اسلام کی شرح کم ہے اور کرسچنوں میں قبول اسلام کی شرح زیادہ ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو مدنی زندگی میں اہل کتاب سے متعلق تھیں۔ ہمارے 3 محاضرات باقی رہ گئے انشاءاللہ۔ کل کا ہمارا محاضرہ صلح حدیبیہ اور بادشاہوں کے نام جو خطوط لکھے آپ سے نے اس کے حوالے سے ہوگا۔ پرسوں انشاءاللہ تعالی فتح مکہ پر روشنی ڈالی جائے گی، اور آخری دن 10 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی آخری حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی وفات پر روشنی ڈالی جائے گی۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپ سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی عملی زندگی کو سیرت رسول کے سانچے میں ڈھالیں۔ اللہم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔